اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے رابعہ بصری کا حسن و جمال۔ ناظرین، واقعہ پورا سننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ سرتاج عاشقان حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی اور رفیقان رسول وہیں کھڑے کھڑے شبی مبارک ملاحظہ فرماتے رہے۔ جب آپ خاموش ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، سیدنا، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف نہیں لا سکے اور آپ نے تو انہیں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، پھر آپ کس طرح ان کے رخ مبارک کے خد و خال کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت اویس کر نے اپنی سفید داڑھی جبہ مبارک سے ملاتے ہوئے کہا، آپ حضرات نے حضور کو ہونے کے مقام پر دیکھا اور میں نے نہ ہونے کے مقام پر محبوب کی خدمت میں اپنی روح کو حاضر رکھا۔ آپ خوش نصیب تھے کہ ہر نعمت ہر وقت آپ کے روبرو تھی، ہم دور تھے اور قرب کی دید سے محروم تھے۔ اور خوش نصیب اور محروم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ محروم ہر وقت نعمت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے لیے حریص رہتا ہے، نہ ہونے کے مقام پر دیکھنے والے کی صرف آنکھیں ہی نہیں دکھتی، اس کا سارا وجود طلب بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبحان رضی اللہ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، سبحان، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے خلاف دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانے کی میز پر دعوت دی جاتی ہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہونے کی بنا پر ایسا ہوگا؟ فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت۔ محترم ناظرین، حضرت رابعہ بصریہ کے حسن و جمال کی دھوم تھی۔ ایک نوجوان ایک دن شادی کی خواہش لے کر ان کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہوا تو سامنے ابتدا میں حضرت رابعہ بصریہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے۔ مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں، ان کی دناست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پا لیا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا، حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ برحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنائے خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گئی۔ اسی ثنا میں حضرت رابعہ بصریہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔
حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اس سے پہلے زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا، نیک خاتون میری گویا مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصریہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی، میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ محترم ناظرین، یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا، وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جھاڑ اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ دار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سیم کے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصریہ کی بدولت سیدھے دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔